بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بے وقوف دوست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غریب دوست اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرا رزق کشادہ نہیں اور میرے بچے زیادہ ہیں، فاقہ کشی کی ہمت باقی نہیں رہی اور کئی مرتبہ خیال آیا کہ کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، مگر پھر یہ خیال بھی آیا کہ اپنے ملک میں رہنا چاہیے، یہاں لوگ میرے حال سے واقف نہیں، اگر میں کسی دوسرے ملک گیا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور ان کے حال سے کوئی واقف نہیں ہوتے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی میت پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر میں کسی دوسرے ملک چلا گیا تو میری اولاد کا خیال کوئی نہیں رکھے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ ایک ایسا بے غیرت ہے جو رزق کی تنگی کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ماہر حساب ہوں، اگر تم سفارش کرو تو مجھے بادشاہ کے دربار میں کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دوست کی بات سنی تو کہا کہ بادشاہ کی ملازمت میں رزق تو ملتا ہے مگر جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے۔ دانا کا قول ہے، اپنی جان کو رزق کے حصول کے لیے خطرہ میں نہ ڈالو۔ کوئی حاجت مند درویش کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے زمین یا باغ بطور خراج دو، تم درویشی اختیار کر لو یا پھر قناعت پسند ہو جاؤ کہ بادشاہ کی نوکری میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ بولا، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں، اس لیے ایسی بات کرتے ہو، کیا تم جانتے نہیں خیانت کرنے والے کا ہاتھ کانپتا ہے اور سچائی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ چار طرح کے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، اول ڈاکو بادشاہ کا، دوم چور چوکیدار کا، سوم بدکار اور کوتوال کی اور چار بدکار چغل خور کا۔ اگر تم اپنے دشمنوں کو قیامت کے دن رسوا کرنا چاہتے ہو تو اپنے معاملات کو تول نہ دو، دھوبی میلے کپڑے کو ہی ڈنڈے سے کوٹتا ہے تاکہ اس کی میل نکل جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، تیرا حال تو اس لومڑی کی مانند ہے جسے بھاگتا دیکھ کر لوگوں نے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ شیر کو بیکار میں پکڑا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، تو پھر تو کیوں بھاگتی ہے؟ وہ بولی کہ کہیں وہ مجھے شیر کا بچہ سمجھ کر نہ پکڑ لیں۔ جب تک عراق سے تریاک یہاں تک پہنچے گا سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایماندار ہے مگر تیرے حاسد تجھے رسوا کر دیں گے، وہ تجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر تیرے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا، تو بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے اور اپنے حال پر صابر رہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے میری بات سنی تو ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ دانائی کی باتیں نہیں ہیں۔ داناؤں کا قول ہے، دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، دسترخوان پر تو دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور میری باتوں کا اس پر کچھ اثر نہیں، میں نے اپنے جاننے والے شاہی مشیر سے ملا اور اسے نوکری پر لگوایا۔ وہ چند دنوں میں اپنی قابلیت کی بنا پر بادشاہ کے قریب ہو گیا، اس کی ترقی سے خوش تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ناکامی پر فکر مند نہ ہونا کہ آب حیات کا چشمہ اندھیرے میں ہی ہے۔ عربی مقولہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا شخص شور نہ کرے کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ حالات کی سنگینی میں خود کو مت بگاڑ اور صبر کا پھل میٹھا ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج پر چلا گیا اور جب حج سے لوٹا تو مجھے وہ دوست انتہائی شکستہ حالت میں ملا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ مجھے سے حسد کرنے والوں نے بادشاہ کو میرے خلاف بھڑکایا اور بادشاہ نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور مجھے قید کر دیا گیا، جہاں مجھے سخت تذیتیں دی گئیں۔ پھر جب حجاج واپس آنے لگے تو مجھے قید خانے سے رہائی ملی۔ میں نے کہا، میں نے تجھے پہلے کہا تھا بادشاہ کی نوکری میں بڑا خطرہ ہے، اور بادشاہ کی نوکری دریائی سفر کی مانند ہے، جس میں اگر تو کامیاب ہوا تو بڑا خزانہ ملے گا اور اگر ناکام ہوا رہا تو ڈوب جائے گا۔ بچھو کے ڈنگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے بل میں انگلی نہ ڈالو۔ نصیحت: اس حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرنے میں کوئی ہار محسوس نہ کرو۔ دانائی کی بات جہاں سے ملے اسے حاصل کر لیا کرو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔